بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو دلوں کو سکون اور روح کو روشنی عطا کرتی ہے۔ جس کے پاس ایمان ہے وہ ہر فتنہ میں مضبوط رہتا ہے اور حق پر قائم رہتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، صبر دے اور ہدایت کی راہ دکھا۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے دل تیری یاد سے زندہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے تحکیم کے فیصلے کے بعد کا منظر دیکھا تھا، جہاں خلافت علی رضی اللہ عنہ کے دوسرے سال میں امت ایک سخت آزمائش سے گزری۔ تحکیم کے فیصلے سے بظاہر امن ہوا، مگر دلوں میں اختلاف باقی رہا۔ اب خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال ایک نیا فتنہ ابھرنے لگا، خوارج کا فتنہ۔ یاد رکھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے اختلاف ذاتی نہیں بلکہ اجتہادی اور امت کے مفاد کے لیے تھے۔ دونوں کا مقصد امت کو خون ریزی سے بچانا اور عدل کا نظام قائم رکھنا تھا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت۔ ہمارے لیے لازم ہے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ ادب و احترام سے بات کریں۔ ناظرین کرام، تحکیم کے فیصلے سے ایک گروہ پیدا ہوا جو کہتا تھا کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے، انسانوں کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر عبادت گزار مگر حقیقت میں فتنہ پرور بن گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اعتراض کیا اور خود کو محکمین کہا۔ ان کا عقیدہ ظاہری نعرے کے پیچھے بغاوت اور غرور میں بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے بڑی حکمت سے بات کی اور فرمایا، ہم نے قرآن کے حکم سے فیصلہ کیا ہے، نافرمانی نہیں کی، لیکن خوارج نے دل کے دروازے بند کر لیے، نصیحت قبول نہ کی۔ انہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور اپنے گروہ بنا لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب امت میں پہلا فتنہ نظریاتی طور پر پھیلنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم سے لڑائی نہیں چاہتا جب تک تم ظلم نہ کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اصلاح ہو، امت کا خون نہ بہے، مگر خوارج نے اپنے نظریے کو دین کا چہرہ بنا لیا اور تلوار اٹھا لی۔ انہوں نے مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کیا اور خود کو حق پر سمجھا۔ یہی خوارج کا آغاز تھا، ایک فکری بغاوت جس نے امت کا دل زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے پیغام بھیجا، تم ہمارے بھائی ہو جب تک تم فساد نہیں کرتے، مگر وہ اپنی ضد اور تکفیر میں آگے بڑھتے گئے۔ یوں خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال کا آغاز ایک نئے امتحان سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صبر، عدل اور حلم سے فتنہ دبانے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، یہ تھا خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال کا پہلا منظر، جب خوارج کا فتنہ سر اٹھانے لگا اور امت آزمائش میں داخل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب صبر، حکمت اور دین کی بصیرت کا امتحان تھا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے نہروان کی تیاری اور خوارج کے اجتماعات۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کی تاریخ آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں کے دور میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔